قبائلی شخصیت اور بارڈر ٹریڈ یونین کے چیئرمین ہوت عبدالغفور اور چیمبر آف کامرس کے رہنما راشد کلمتی نے ہوت ہاؤس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے خلاف ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی جس کے حوالے سے ہم وضاحت دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گوادر کے 4 فیملیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے 2007 میں پاک بارڈر کی بنیاد رکھی۔ ہم نے باہمی مشاورت اور مشترکہ بحث و اتفاق سے کمیٹی تشکیل دی جو آج تک کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سرحدی علاقے رمیدان میں بجلی اور واٹر سسٹم قائم کیا۔ یہ تمام اخراجات ہم نے اپنی جیب سے کیے اور اب بھی مینٹیننس کے لیے آپس میں باہمی تعاون سے رقم جمع کرتے ہیں۔ ہماری اس باہمی فنڈنگ کو بھتہ قرار دینا سراسر غلط فہمی ہے۔ ہم کسی سے کوئی غیر قانونی وصولی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک سماجی اور سیاسی کارکن ہوں، میرا اپنا پلیٹ فارم ہے، میں نے کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی، میری گفتگو ہمیشہ دوستانہ انداز میں ہوتی ہے، اس کے منفی رنگ نہ دیے جائیں۔ انہوں نے حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بارڈر پر سہولیات دی جائیں۔ ہمارے بارڈر سے ہر ماہ 3 سے 4 ارب روپے کی آمدنی ہوتی ہے جس میں وزیر اعلیٰ تک بھی جاتا ہے، مگر افسوس کے علاقے میں نہ پکی سڑکیں ہیں، نہ پانی، نہ بجلی۔ ہمیں منی پاور پلانٹ اور بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ روزگار محفوظ رہے۔ آخر میں انہوں نے انکشاف کیا کہ مجھے اور میرے بچوں کو دھمکی آمیز فون موصول ہوئے ہیں جن میں کہا گیا کہ ہمارا تعلق مسلح تنظیموں سے ہے، وقت آنے پر ان کے نام منظر عام پر لاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر ٹریڈ میں ملک بھر سے لوگ کام کر رہے ہیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں، مگر اتنے بڑے پیمانے پر کاروبار کے باوجود بارڈر پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ پریس کانفرنس میں پک اپ یونین کے نمائندے، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور بارڈر ٹریڈ سے وابستہ کاروباری حضرات بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اور ہم نے جو آج یہ ہنگامی پریس کانفرنس کی جو محسوس کی، یہ ایک تھوڑا میں آپ لوگوں کو بریف کرتا چلوں کہ پاک ایران بارڈر جو پلر نمبر 250 سے معروف ہے، 250 پاک ایران بارڈر گبد رمضان بارڈر، اس کی بنیاد سن 2007 میں ہم نے بنیاد رکھا۔ میں بحیثیت فاؤنڈر، بحیثیت وہاں کا جو میں نے بنیاد رکھا، میں بحیثیت فاؤنڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اکیلا نہیں، ہم نے مشترکہ اس کا بنیاد رکھا۔ اس میں 4 فیملی ہیں، ہم میر فیملی، کلمتی فیملی جو نمائندگی میرے بچہ کر رہا ہے، اور نیگوری فیملی جو شیرجان ہے، اور ہمارے بچے بیٹے ہوئے یہاں سب کے سب تشریف فرما ہیں، اور میں اوت فیملی، ہم 4 فیملی نے اس کا بنیاد رکھا، اور ہم اس کو آج تک 2007 سے آج 2025-26 ہونے کو ہے، آج 2025 تک ہم اس کو کمیونٹی بیس پہ چلا رہے ہیں۔ کمیونٹی بیس پہ ہم اس کو باہمی رضامندی سے چلا رہے ہیں۔ اس میں میرے 2 بچوں نے پریس کانفرنس کی اور لا اینڈ انفورسمنٹ اداروں کو غلط ایک لیٹر لکھا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ میں ان کی ہر بات کا جواب دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ میرے عمر کے نہیں ہیں اور وہ میرے بچے ہیں، اور ان کے والد محترم میرے بڑے بھائی خواجہ بخش اللہ مرحوم، ہر دونوں مرحوم ہیں، ہر دونوں گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ خواجہ بخش اللہ کا اور حاجی رسول بخش محترم کا ایک گہرا رشتہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں گہرا رشتہ ان کے بچوں تک بھی ہے، میں بھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، ہے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اور وہ تھوڑا غلط بیانیاں کرتے ہوئے میرے خیال میں انہوں نے اداروں کو بھی غلط بریفنگ کی یا غلط تشریح کی، کچھ لکھ کے تحریر کی صورت میں، اور آج پریس کلب میں آ کر پریس کانفرنس کی صورت میں اس نے کچھ غلط بیانات بھی کیے ہیں، کچھ غلط باتیں بیان کی ہیں۔ میں ان کے ہر بات کا، ہر الزام کا جواب دینا نہیں چاہتا، اور میں صرف اور صرف ہم جو ہمارا ایک سسٹم ہے، میں اس کی باقی مرزا بیٹے ہیں شیرجان، وہ بھی بات کریں گے، میں صرف اور صرف کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہمارا ایک کمیونٹی سسٹم ہے، وہاں بجلی نہ گورنمنٹ آف بلوچستان نہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آج تک نہ وہاں بجلی ہے، نہ وہاں روڈ ہے،
ना वहाँ पानी का कोई निज़ाम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नाम निशान नहीं है। बल्कि मैंने वहाँ बिजली अपनी सोर्स से अपनी खर्चे पे वहाँ एक बिजली सिस्टम बनाया हुआ है, लाया हुआ है वहाँ से बॉर्डर के उस तरफ से। और हमने एक मुश्तरका एक बलूची वाटर टैंक स्टोरेज के लिए, जो बलूची में हम इसको ओटक बोलते हैं, हमने एक वाटर टैंक भी कम्युनिटी के सिस्टम में हमने बनाया हुआ है। और अब मैंने अपने खर्चे पे वहाँ लोकल रोड भी बनाए हैं, आज भी वहाँ नज़र आते हैं कहीं न कहीं। शेरजान काफ़ी दूर है मीर से, टूटे फूटे हैं, कुछ सैलाब गुज़श्ता साल की सैलाब में कुछ टूट फूट के शिकार हो गए। और वो हमारा एक मुश्तरका सिस्टम है जो हम 1000-2000 रुपये का जो एक क्या कहते हैं कराची में जो शहरों में जो लोग कम्युनिटी ज़िंदगी करते हैं एक बिल्डिंग में, उसको उस फीस को क्या नाम देते हैं? मेंटेनेंस, अंग्रेज़ी में उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। हम ये 1000-2000 रुपये की मेंटेनेंस जो उन्होंने इल्ज़ाम मुझे बत्ते का नाम दिया, मैं इसकी इस बात की ये उसके खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि ये कोई बत्ता नहीं है, एक मेंटेनेंस है हमारा मुश्तरका रज़ाई तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर। हाँ, बाकी एक बात शर्त है कि हमने ये, क्योंकि हमने उन्हीं से सीखा है, आज भी कोई मंद में जाकर काम करने नहीं देते किसी को मंद में, क्योंकि उनका अपनी कम्युनिटी बना हुआ है। वहाँ आज तक किसी को क्लियरिंग करने नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 250 बॉर्डर में हम सब मुश्तरका क्लियरिंग करते हैं, हम सब मुश्तरका, हर चीज़ हमारा मुश्तरक है, कोई यहाँ किसी की तानादारी नहीं है, ना गफूर ज़ात की इजारादारी है। माज़रत के साथ उसने गलत कहा कि पॉलिटिकल और कॉम्प्रेस लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक समाजी हैसियत मेरा अल्हम्दुलिल्लाह है, और मेरा एक सियासी हैसियत है कि मैं नेशनल पार्टी का एक ज़िम्मेदार पार्टी का ज़िला सदर हूँ, और मैं समाजी तौर पर ट्रस्टी हूँ, मेरा एक इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं कोई बड़ा पटाखे बड़े बातें नहीं करता। हाँ, मैं कुछ वजाहत ज़रूर उनके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आपकी क्या ज़रूरत थी कि आपने पूरा एक लेटर लिखा, पूरा सिक्योरिटी इदारों को, लाइन इन्फोर्समेंट इदारों को गुमराह करने की गलत बयानियाँ की, उनको गुमराह करने की कोशिश की। अलबत्ता आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं 2010 में आपने यूनियन कोई बनाया था। अब साबित तो करो, 2010 में कौन सा यूनियन था मेरा, कौन सी पर्ची आपको पहुंची मेरे नाम से? और आप कहते हैं कि 2010 में मैंने गाड़ियां फायरिंग की, आप तो साबित तो करो। जिस तरह मेरे मेरे ऑडियोज़ आवाज़ आपने सुनाए, अतः आप लोग कहें कि मेरे वीडियोज़ आवाज़ में कोई धमकी आमिज़ बात है, कोई कौली कुर्बान या कोई बेटे के लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल करके ये कोई धमकी देता है? हाँ, ये बात आज भी कहता हूँ, आज भी मेरे मोबाइल में है कि उनके ऊपर एरियर हैं, मेरे बकायजात क्लियरिंग के हैं 19 लाख कुछ समथिंग। मैंने इसी से मैंने उससे कहा कि ये आपके बकायजात हैं, वो आवाज़ भी मेरे पास है और वो पर्ची भी मेरे पास है। मैं अगर मैं आप कहें तो मैं साफ़ी हजरात को दिखाना भी चाहता हूँ, वो आवाज़ भी सुनाना चाहता हूँ। वो इसके साथ साथ बाकी हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम एक कम्युनिटी बेस पे चल रहा है। 1000-2000 का ये फीस है पानी का, रोड का और बिजली का। वहाँ कोई सरकारी, ये तीनों चीज़ें सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक हमें मुहैया नहीं किए। हम मुतालबा करते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से कि हमें बिजली दिया जाए प्रॉपर, हमें 250 बॉर्डर चूँकि एक मुआहद इदारा है, जगह है, पॉइंट है जो रियासत को महीना 3 से 4 अरब रुपये जमा कर रहा है, जमा हो रही है। उस बेस पे हमें बुनियादी सहूलतें जो पानी है, रोड है, लोकल रोड्स हैं, और इसके साथ साथ हमें गेट की भी ज़रूरत है। हमें अलग ये जो इमिग्रेशन, ये गेट है, ये इमिग्रेशन वाला गेट है, ये हमारा नहीं है। जो हम ताजर लोग तजारत कर रहे हैं, हमारे लिए अलग गेट का बंदोबस्त किया जाए।
کہ آپ کی توسط سے یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل ایشوز جتنے ہیں سنے جائیں اور ہمارے کاروبار کو تحفظ دیا جائے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے میرے خلاف کچھ الزامات لگائے، میں ان کے خلاف کوئی الزامات نہیں لگانا چاہتا، ان کے الزاموں کے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، وہ جواب ان کو خود۔ باقی ہاں، میں یہ بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ 14 دسمبر 2004 کو ایک ان نون یو کے کا نمبر تھا، یہ فراری تنظیموں کی طرف سے مجھے دھمکیاں دی گئی اور مجھ سے بتہ مانگا گیا، اور اس نے حوالہ بھی کسی کا دیا، آج میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے کہا بھی ہمارے آپ کا نمبر ہمیں کس نے دیا، آج اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، آنے وقت میں ضرور بتاؤں گا، میں حقائق کے ساتھ پیش کروں گا۔ اچھا، 14 دسمبر 2004 کو، پھر 13 اگست 2005 کو دوسرا نمبر ہے، 17 اگست 2005 کو یہ تیسرا نمبر ہے۔ ان تینوں نمبروں نے بیک وقت مجھے فون کیا، شمس کو کیا، حاجی شمس الحق کو کیا، میرے بیٹے جینت کو بھی کیا، عطا عبدالرسول کو بھی کیا، شیر جہان کو بھی کیا۔ یہ نمبر ایک ہے بی ایل ایف کا، 2 ہے بی ایل ایف والے، خود اس نے کہا ہمارا تعلق ان تنظیموں سے ہے۔ باقی ہم نہیں کہتے کسی نے ہاں، ایک دن میں 1.5 سال بعد ایک دن میں وہاں گیا 250 بارڈر، وہاں پاک بارڈر میں جب پہنچا تو 18 اکتوبر کی بات ہے، بروز ہفتہ میں وہاں گیا۔ میں نے خود، کیونکہ ان کا جگہ میرا ایک ہی جگہ ہے مین روڈ کے اوپر، ہمارے گیٹ آمنے سامنے، تو میں نے ٹرن کرتے ہوئے اس کے گیٹ میں تھوڑا غصہ دیکھا، 10 سے 15 بسیں ڈیزل لوڈ کر رہی تھی۔ میں نے اس کو بلا کر بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے یہ کنٹانی نہیں ہے، یہ 250 بارڈر ہے، یہاں ہر کسی کا روزی روٹی ہے، ہم سب کے بچوں کا روزی روٹی ہے، خدا رہا اس کو کنٹانی مت بناؤ۔ یہ ریکویسٹ، یہ لفظوں کے بعد، ان لفظوں کے بعد کوئی کہے اگر میں نے کوئی اس سے بڑی بات کی تو میں جرمانہ ہوں، میں تیار ہوں۔ پھر میں گیا وہاں کسٹم ہاؤس، وہاں انسپکٹر تشریف فرما تھا، میرا بچہ ہے، اس کا بھی نام لینا مناسب نہیں ہے، سرکاری ملازم ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے بچے یہ نوٹ کرو، یہ کنٹانی بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں گاڑیاں پکڑتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، گاڑیاں کسی کا نام میرے کہنے پہ نہیں پکڑے، مگر آپ نوٹ کریں، اس کو کنٹانی مت بننے دیں، یہ ہمارا روزی روٹی ہے۔ میرے کلیگ جو میرے ساتھ بیٹھے تشریف فرمائیں، باقی باتیں کچھ شیئر کریں گے آپ سے۔ میں صرف اور صرف ان بچوں کے خدمت میں یہ عرض کرتا چلو، جہاں آپ لوگوں نے 1000 کی بات کی، باتیں کی، یہ میرے قد اور میرے عمر کے حساب سے مجھے خود شرم آتی ہے۔ آپ کو یہ کہنا مناسب نہیں لگتا آپ کے منہ سے کہ آپ کہیں کہ بتہ ہے۔ یہ ایک کمیٹی ہے، ایک کمیٹی سسٹم ہے ہمارا، یہ ہم بالکل یہ باہمی رضامندی سے، رضا و خوشی سے، جس طرح آپ کراچی، میرا ایک فلیٹ ہے کراچی میں، ایک فلیٹ ہے ایران میں بھی وہاں رہائش پذیر نہیں ہوں، مگر میں یہ مینٹیننس کے پیسے ادا کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں ہر کسی کا، یا جتنے میرے کلیگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی، سب کا جو شہروں میں فلیٹیں ہیں تو سب یہ میرے خیال میں یہ مینٹیننس کے پیسے ادا کر رہے ہیں۔ اور بات اس کے ساتھ ساتھ جو ایریئر تھے میرے 19 لاکھ کچھ سم تھنگ، میں نے وہ مانگے ہیں، اور کس حساب سے مانگے ہیں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں وہ آواز بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ پرچی بھی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میرا نام راشد کلمتی، گوادر چیمبر آف کامرس ساچی منی تعلق ہے، اور بارڈر ٹریڈ حوالے ابھی منی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کار ہیں 250 بارڈر، اور یکما سی فوڈ ایکسپورٹریاں ہم جب بارڈر حوالے چونکہ اوت صاحب اگپ جتگا کہ ادا لاتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ حوالے خاص کر لاتے اصول ہستا کہ لوکلی حوالے قانونی طور پر آئیں بلکہ نہ قانون آیا کم کے پروٹیکشن دا، بلے لوکلی حوالے ماں کمیونٹی سسٹم تا یا لاتے اصولانی تو کا کاروبار کرنے گئے۔ اگر مثال بھی دیے، چونکہ دا گوادر پورٹ ہے، گوادر پورٹاں مختلف وقتاں ہستے دا شپ لگ گئے تگاں،
اور میں لوکل آبادی اما کے کاروباری مردمہ یا کے اسیاں کلیئرنس کرنے گیا آیانی لوٹ ہمیں بھی تک کہ ماں چنائیں بھی بزنس ایکٹیویٹی بیاں علاقہ تو کا ماں اودا استے وہ ترکم کے انوالو بکنے چونکہ دا یوریا کار شروع بھی مدنے شے پائے گا لگے تھا یا کہ دا ایکسپورٹ کار شروع بھی وہ ڈننا چی مردم آئے گئے تھا ڈننے مردم ویلکم کرنے کے کاروبار اگر ہمیں چکے ڈننے مردم کہے علاقے تو کا کاروبار بھی ایکٹیویٹی ہم دے مرونتے اڑا ہمیں اصول بنانے بھی تھا کہ کلیئرنس خاص کر ہم کے لوکل مردمہ ہمایاں دیاگ بے باں اگر گوادر پورٹے گپا بجنے اور مکران لے والا میں گوشتا لوکل مردم میں صرف گوادر مردم نہ گوشتا آئی تی پنجگور آئی تی تربت تمام مردم کرچی کے لوکل بلوچستان ہے گا آپ یہاں کاروبار بکنا کلیئرنس بکنا اور دومی نیما بارڈر حوالے اگر گپا بجنے چیزیں سال ساریہ بھی اگر شمارا یاد بھی گندے میں کراچی میٹنگ کو تگا ماں آل مکران کلیئرنگ فارورڈنگ کمپنی ایک ایسوسیشن جوڑ کو تگا آئی تا میں تمام مردوں واسطے تھا اور آئی تا یہ فیصلہ بیتگا کہ چونکہ تربت یا مندے کلیئرنگ ایجنٹ اودا کارکنہ یعنی کلیئرنس سے کار ہیں اودا کارکنن تھی یا کہ پنجگور مردم پنجگور کلیئرنس سے کارکنہ گوادر لوکل مردمانی آئینی آکے کہ آسی کلیئرنس سے کارا بکنا اسی علاوہ بلے امپورٹ ایکسپورٹ کے کار ہیں امپورٹ ایکسپورٹا ایچ منانے تو مرچی بیا 250 بارڈرہ ترودا پٹانم ملنا ترودا پنجاب بیسے مردم ملنا تراستے سندھ مردم ملنا ترا گوادر مردم ملنا کاروبار کسی سر پابندی نے اس نے ارے کہ کہے کاروبار کتکاں یہ اگر مثال دے ہمیں صوبی واجہ کے پریس کانفرنس کتگے تھے ہمیں برات ہاں آپ بھی عہدہ دیرے کار ہیں وطن گوشگے کہ میں 2007 چی کاروبار کرنے گئے یا 2017 چی نی ایک کاروبار بہ گئے کاروباری معاملاتاں تو کا باید مردم ٹسلا مرو ہوتے ایچ وڑیں اور ماں اسی کے کاروبار اچھی کے بیتنے چکے کمیونٹی مثال دات کا اوت صاحبہ اودا روڈ مارا روڈ نہ بھی تا موتی روڈ وط بنائیں تک وتی آئیے تا کہ میں چونکہ روٹین سر میں میٹنگز بہنتے منتھلی بہنتے یا ہر وقت کے ضرورت ہے مطابق ماراستے میٹنگ میں ارینج کریں آئی تا آپ مسئلہ کہتے چونکہ گوادرانی واٹر کرائسس ہیں 250 عام مرچی آپ نیستے بجلی مسئلے بجلی انی بھی ماں ڈیمانڈ کریں کہ باید ماراستے گریڈ منی گریڈ دیکھ بھی تاکہ میں اودا کاروبار چونکہ گوادر پورٹو یا گوادر استے بارڈر گپا کا بجنے گوادر اماٹے مکے اسٹیبلش بھی تا اوت صاحب گوش گیا کہ 2007 چی وقتا چی انی بچار عرباں رستہ اسی اس سے ریونیو انی بارڈر اچو کے ریونیو دے گئے اسے مطلب اسے کہ اودا کاروبار ایکٹیویٹیز ہمیں چو بہ گئے بزنس ہمیں چو بہ گئے مردم اودا ہمیں بڑا آئے گئے اور آؤدا جب تک ایک ماحول کے سیکیور ماحول میں بھی منشاں اودا کاروبار بھی اتنا کہاں انی میں علاقہ تو کا 250 واحد بارڈر ہیں اگر میں باقی بارڈر بیچارے منیالہ یہ سیکیور ہیں ہم یا پیسفل بارڈر ہے اور آؤدا بزنس ایکٹیویٹی بھی ہمیں بڑا بہ گیا اور یہ استے یہ چیزیں یقین ہے کہ اودا ماحول وجہ استے مرچی ادا سر بیتا آؤدا اگر چو بتہ باری یا کہ بتہ گروکائی بیتتے گوڑے مردم اودا نیت کے تا مردم اودا وطر سیکیور فیل نہ کو تکا وہ ہمیں گپا موتی استے گپا گونڈ دارا کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کل ان لوگوں نے پورا ایک گروپ کی صورت میں مسلح ہو کر وہاں آ کر میرے ٹرانسپورٹ کے سامنے اپنا ایک ٹرالا کڑی کی میرے خیال میں آپ لوگوں کے میڈیا میں شیئر بھی ہوئی تو پورا لشکر کشی کی وہاں جو کچھ افراد تھے وہ ان کے مند تانے میں ان کے رپورٹ بھی کرمنل لوگ ہیں اور انہوں نے پسٹل مطلب آتا پائی کی میرے بچوں کے ساتھ اور میرے جو بچے ہیں میرے جو منشیز ہیں سب کے سب میرے بچے ہیں کیونکہ میں بڑا ہوں میں اس عمر میں سب کو بچہ ہی سمجھتا ہوں میرے بچے بھی ہیں اور انہوں نے حتیٰ پسٹل برٹ بھی کی اور یہ میں آپ کی توسط سے پولیس کو لوکل انتظامیہ کو وارن کر کے کہتا ہوں کہ ان کا نوٹس لیا جائے ہمیں تحفظ دی جائے اور ہم اس طرح نہیں ہے کہ اب کوئی کہے کہ ہم وہاں تمر دیں تو ہم کسی کو گنڈا کہیں تو خود گنڈا گردی کریں نہ ہم گنڈا ہیں نہ ہم کسی کو گنڈا کرنے دیں گے سیدھی بات ہے وہ ہاں یہ ہمارا حق ہے
ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر کے سامنے کام کر رہے ہیں. ہمارے گھر کے باہر سے کوئی آتا ہے, موسٹ ویلکم, آ کر کام کرے. مگر گھر کے باہر سے آ کر ہمارے گھر میں کوئی غنڈہ گردی کرنا چاہے تو ہم کو غنڈہ گردی کرنے نہیں دیں گے کسی صورت, چاہے کوئی بھی ہو. یہ بلوچستان کا واحد پوائنٹ ہے, چمن سے لے کر سمندر تک واحد پوائنٹ ہے بلوچستان کا, جو اس پوائنٹ میں لاہور, گجرات, گوجرانوالا, سندھ اور بلوچستان چاروں صوبوں سے تعلق یہاں کے امپورٹر ایکسپورٹروں کا ہے. چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں کام کرنے آئے ہیں اور کام الحمدللہ کام کر رہے ہیں. آج جیسا امیر صاحب نے کہا, میں عرض کرتا چلوں آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے کہ آج ابھی ہر مہینے 3 سے 4 ارب روپے ہم جمع کر رہے ہیں. چھوٹی رقم نہیں ہے ماشاءاللہ. اس کے میرے خیال میں کچھ فیصد بلوچستان حکومت کو جا رہی ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان حکومت سے, مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, انہی ٹیکسوں سے ہمارے لیے منی پاور ہاؤس اور ہمارے لوکل جو انفراسٹرکچر کی صورت میں نہ روڈ ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی اور نظام ہے زندگی کا, ہمیں یہ دیے جائیں. جس طرح آج تک ہم چل رہے ہیں, ہم اپنے آپ کے تحت, اپنے آپ کے مدد میں چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم آپ کے مشکور ہیں, صحافی برادری کا, سب آئے ہوئے دوستوں کا, بھائیوں کا, ہمارا سب کا تعلق اسی بارڈر سے ہے. کسی کا پک اپ کے ساتھ ہے, گاڑی کے ساتھ ہے, کسی کا لائسنس کلیئرنگ کے ساتھ ہے, کسی کا ایکسپورٹر کے ساتھ ہے, امپورٹر, جو شعبہ 250 بارڈر میں جو کام ہو رہا ہے, سب کے سب ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کا تعلق بارڈر سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مشکور. کون سا ٹیکس ہے وہ, کون سا بتہ ہے جو میں, کون سا ٹیکس ہے جو بتے کی صورت میں مانگ رہا ہوں؟ میرے حساب سے میں جو کمیٹی, اس نے میں نے خود میری آواز آپ لوگوں کو شیئر کی ہے, میں اس سے 1000-2000 کی بات کر رہا ہوں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ بائی بندی میں دے رہے ہو یا بھیک کی صورت میں, تو اسی کے حوالے وہ اسی کا بتہ, اسی کا نام بتا دے رہے ہیں. دوسرا آپ نے بات کی وہاں گاڑیوں کی, اس نے خود یہ کل کیا ہے یہ حرکت, ایک ٹرالا میرے گیٹ کے سامنے کھڑی کر کے گیٹ کو بند کیا ہے پورا سارا دن. میرا وہاں کوئی گاڑیاں نہ آ سکی نہ جا سکی. دوسری تو اس نے خود بندے بھیجے تھے, ان بندوں میں پسٹل اس کے ہاتھ میں, میرے پاس ویڈیو ہے, اور وہ پسٹل بھی لوڈ کی, اس نے دھمکیاں دی, اور اس نے یہ استادی کی, پہلے درخواست دی تانے میں, پھر جا کر یہ حرکت کی. مگر ہم تو اس طرح نہیں کرتے, ہم اس کی ہر حرکت کا جواب اس طرح کا نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا جگہ کاروبار جگہ ہے, ہم کاروبار جگہ کا وہ ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس ماحول کو گند نہیں کرنے دیتے, نہ خود کریں گے خدا نخواستہ, نہ کسی دوسرے کو یہ اجازت دیں گے کہ یہ گند کرے. یہ گند ہوگا, کاروبار کے ساتھ ساتھ جنگ نہیں ہوگی, کاروبار کے ساتھ ساتھ رائفلیں بندوقیں نہیں ہوگی. مداتا انتظامیہ تانا سنٹ تانے اپلیکیشن داتا FIR واسطہ FIR چاک نبے کے سبب چیئن تھی اشیاء ماں DPO کو مطالبہ کرنا تئی توسطہ چی کہ DPO صاحب ہمیں مردانی ہمیں چوکانی کے نام دیا تک میں چوکانی صاحب آتا پائی کو تگے پسٹل کاک کو تگے اشیاء FIR فوراں چاک پہ کم مندوقت صاحب DPO گوادر تی نمبر مرداتا میں ذرہ پرانی کو جمع بکا. گورنمنٹ ریاست پاکستان گورنمنٹ بلوچستان امی لوٹ کنے کہ میں جا گیا گند کرنا کو امن تباہ کرنے کی کوشش کرنے بے گی داناستہ طور پر, اور اشیاء ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سب تحفظ بدا, گورنمنٹ آف بلوچستان لوکل انتظامیت واسطہ چی ہمارا تحفظ فراہم بکن تاکہ میں کاروبار ڈسٹرب میں بھی اور میں کاروبار پہیا بھی چلی.